صدا رہے گا حسین کا غم۔ دوسرا تذکرہ جو میں کرنا چاہوں گی وہ زوجہ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حبیب ابن مظاہر امام علی مقام کے بچپن کے بہترین دوست تھے، اور امام نے اپنی نصرت کی خاطر ان کو خط لکھا تھا۔ جب خط پہنچا ہے، قاصد خط لے کر پہنچا، تو حبیب ابن مظاہر اس وقت دسترخوان پہ بیٹھے کھانا تناول کر رہے تھے۔ قاصد نے آپ کو خط لا کر دیا، اور جب آپ نے لفافہ کھول کر وہ خط پڑھا تو آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ زوجہ نے دریافت کیا کہ حبیب اس قدر گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست امام علی مقام اس وقت سخت مشکل میں ہے، اور انہوں نے مجھے نصرت کے لیے طلب فرمایا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جہاد کے قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ ضعیفی کے باعث میں اپنے آپ کو جہاد سے قاصر سمجھتا ہوں۔ جب زوجہ حبیب ابن مظاہر نے حبیب کا یہ بیان سنا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، اور چوڑیاں اتار کر حبیب کے حوالے کی، اور کہا کہ حبیب یہ چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھو، اور میں جا رہی ہوں اور جا کر امام علی مقام کی نصرت کروں گی۔ بس حبیب نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے زوجہ، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، تمہاری آزمائش لے رہا تھا کہ اگر میں امام پر سے اپنی جان قربان کر دوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اور اس وقت تم اپنے امتحان میں پوری اتری ہو، اور اس آزمائش، کڑی آزمائش پر تم پوری اتری ہو۔ اور پھر حبیب ابن مظاہر نے کربلا کا قصد کیا، اور جا کر آپ نے امام علی مقام پر اپنی جان قربان کی۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو اہل بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں کرتی تھیں، اور حتیٰ یہ کہ وہب قلبی کی مادر اور زوجہ آپ کا تعلق اسلام سے بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے واقعہ کربلا میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب تذکرہ ہو جائے ان بیویوں کا کہ جو مخدرات عصمت تھیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ کس کس کا تذکرہ کروں؟ ام فروہ کہ جس نے اپنا 13 سال کا اکلوتا بیٹا امام علی مقام کی راہ میں قربان کر دیا۔ ام رباب کا تذکرہ کروں کہ جن کی مانگ بھی اجڑی، اور جن کی کوکھ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ اجڑی، ایک مرتبہ کربلا کے بیابان میں اور ایک مرتبہ شام کے زندان میں۔ ام لبابہ کا تذکرہ کروں، زوجہ عباس علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے 2 فرزندوں کو امام علی مقام کے اوپر قربان کر دیا۔ ام البنین حضرت عباس کی والدہ کہ جنہوں نے اپنے 4 فرزند انہوں نے امام علی مقام پر قربان کر دیے۔ یا میں تذکرہ کروں اس بی بی کا کہ جو زوجہ مسلم تھی کہ جن کا شوہر واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید ہوا، اور جن کے 2 فرزند کربلا میں جنہوں نے اپنی قربانی دی۔ کس کس کا تذکرہ کروں؟ اور سب سے آخر میں تذکرہ کرنا چاہوں گی بی بی زینب علیہ السلام کا کہ جو واقعہ کربلا میں جن کا اہم ترین کردار ہے۔ بے شک کربلا میں امام حسین پر امتحان گزرا، لیکن امام علی مقام کا امتحان عصر عاشور کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو امتحان شروع ہوا وہ زینب کبریٰ کا مقام تھا، امتحان تھا۔ زینب کبریٰ کا کیا امتحان تھا؟ ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، 72 قربانیاں مولا نے دی ہیں، اور اس کے بعد ظالموں نے آپ کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے اور آپ کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا، اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد خیام میں آئے، خیام کو لوٹا، مخدرات عصمت کی چادریں لوٹی، اور اس کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی۔ اور اس وقت ان بیبیوں کے سر پہ کوئی مرد نہیں تھا سوائے ایک سجاد کے کہ جو بیمار تھے اور جنہوں نے بیماری کے باعث وہ بستر علالت پر تھے۔ ایک مرتبہ بی بی نے جب اس ساری صورتحال کو دیکھا تو آپ نے جب اس ساری صورتحال کو دیکھا تو آپ نے بیمار بھتیجے کے دامن کو ہلایا، اور ایک مرتبہ بیمار بھتیجے کے کاندھے کو ہلایا اور کاندھے کو ہلا کر پوچھا کہ بیٹا اب وقت کے امام تم ہو، تم ہمیں حکم دو کہ ہم انہی خیموں میں جل مریں یا یہاں سے باہر نکل کر اپنی جانوں کی حفاظت کریں۔ تو امام نے جواب دیا کہ پھوپھی اماں آپ پر اس وقت مقدم ہے کہ آپ اپنی جانوں کی حفاظت کریں۔ تو بیویوں کی چادریں لٹ چکی تھیں، اپنے بالوں سے اپنے
अपने चेहरों का पर्दा बनाकर बीबियों ने जलते हुए खैमों से बाहर निकली हैं। और उस वक्त मेरी बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने मर्दाना वार उन हालात का मुकाबला किया। कभी जलते हुए खैमों से एक एक बच्चे को संभाल कर ला रही हैं, कभी बीमार भतीजे के बिस्तर को खींच कर बाहर ला रही हैं, कभी बीमार भतीजे को अपने कांधों का सहारा देकर बाहर ला रही हैं। और बस इसी पे बस नहीं की, उसके बाद बीबी ने इस वाक़े में अपना किरदार इस तरह अदा किया कि जब जालिम ख़याम को लूट कर जा चुके तो अली बेटी ने एक टूटा हुआ नेज़ा उठाया और उस टूटे हुए नेज़े के साथ आपने जले हुए ख़याम की पहरेदारी शुरू की। और आप पहरेदारी कर रही थी कि नागाह आपने देखा कि एक घुड़सवार आपके ख़याम की जानिब आ रहा है। एक मर्तबा अली बेटी ने अपने बाप की तरह दबंग लहजा अख्तियार किया और कहा कि ए घुड़सवार, अब बस कर दे, हमारे पास कुछ नहीं बचा जो लूटने के लिए आया है। लेकिन एक मर्तबा वो घुड़सवार आगे बढ़ता गया और उसने आगे बढ़कर बीबी के करीब आया है और घोड़े से नीचे उतरा और एक मर्तबा अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। बस एक मर्तबा मेरी बीबी ज़ैनब ने वो मंजर देखा कि सामने उनके बाबा अली खड़े हैं, तड़प कर बाप के सीने से लग गईं और कहा कि बाबा जान उस वक्त कहाँ थे जब मेरे भैया के अली अकबर, जब मेरे भतीजे अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अब्बास के बाजू कटे? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मेरी सकीना के गौहर छिने? तो एक मर्तबा मौला ने जवाब दिया, बेटी मैं हर लम्हे तुम्हारे साथ था, लेकिन मसलहत खुदाबंदी यही थी कि तुम लोग अपनी आजमाइश पर पूरे उतरो, तुम लोग अपने इम्तिहान पर पूरे उतरो। बस मेरी बीवी ज़ैनब ने बाप से सारा दुखड़ा कहा है और एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा कि लाओ ये नेज़ा मुझे दो कि अब खैमों की पहरेदारी मैं करूँगा। और बस उसके बाद शाम गरीबा ख़त्म हुई, बेवाओं की शाम है, यतीमों की शाम है, बेकसों की शाम है, असीरों की शाम है। और उसके बाद बीबी ज़ैनब का एक और इम्तिहान शुरू हुआ। राह कूफा व शाम में परवरदिगार आलम आपको कूफा और शाम की ज़ियारत नसीब करे और आप जाएं तो करबला से कूफे और कूफे से शाम के रास्ते में आपको 64 नन्ही नन्ही खबरें मिलेंगी कि जो उन माओं के बच्चे थे कि जो तेज़ रफ्तारी के बाइस ऊँटों से नीचे गिर जाते थे और ऊँटों के पैरों तले कुचल कर उनकी मौत वाक़ हो जाती थी, उनकी शहादत वाक़ हो जाती थी। तो करबला के वाक़े में ख़वातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है और बीबी ज़ैनब का वो किरदार है कि आज अगर इस्लाम अपनी मुजस्सम और मुकम्मल सूरत में हमारे सामने मौजूद है, आज अगर अलम अब्बास बुलंद है और आज अगर मजालिस हुसैन जगह जगह बर्पा हो रही हैं, तो ये सब मेरी बीबी ज़ैनब का कारनामा है। तारीख़ की पहली ज़ाकिरा ज़ैनब, तारीख़ में पहली मर्तबा वाक़े करबला को अवाम तक पहुँचाने वाली हस्ती जनाब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की थी कि वाक़े करबला के बाद जब आप लोगों को राह कूफा और शाम से गुजारा गया और जब आपको दरबार शाम में भेजा गया है तो पहले आपके काफ़िले को हुदूद की, शाम की हुदूद में रोक लिया गया। जब बीबी ज़ैनब ने पूछा कि काफ़िले को रोकने का सबब क्या है तो कहा गया, हाकिम की जानिब से जवाब आया कि बाज़ारों की आईना बंदी हो रही है, बाज़ारों में सजावट की जा रही है, दरबार की आईना बंदी हो रही है ताकि ये लुटे हुए बेकस लोगों का काफ़िला जब गुजरे तो आईना बंदी के बाइस इनका मंजर लोग दूर दूर तक देख सके। और इस आलम में मेरी बीबी ने किस तरह अपने वक़ार को कायम रखा, अपने खुले हुए बालों से मेरी बीबी ने अपने चेहरे का पर्दा किया। और एक मर्तबा जब आपको दरबार शाम में पेश किया गया है तो उस वक्त आपके करोफर का ये आलम था, उस वक़्त हाकिम वक्त के करोफर का ये आलम था कि सामने शराब रखी है, जाम पर जाम उंडेले जा रहा है और मौला हुसैन का सर तश्त में रखा हुआ है और उस तश्त तलाई में रखे हुए सर के साथ मुस्तकिल मलाउन बेअदबी किए जा रहा है। जब जनाब बीबी ज़ैनब को दरबार में पेश किया गया और आपने ये मंजर देखा तो आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए कि जान से अजीज भाई के कटे हुए सर के साथ ये किस्सा बेरवा सलूक किया जा रहा है। बस एक मर्तबा अजान शुरू हुई और यजीद जो उस वक़्त अपनी
فتح کے نشے میں چور تھا اور اس نے کہا کہ دیکھ لو تمہارے آباء و اجداد کا بدلہ میں نے تم لوگوں سے لیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کے تمام تر بدلے آج میں نے گن گن کے پورے کیے ہیں، اور کہا کہ دیکھ لو آج تمہارے بھائی کا سر کٹ گیا ہے اور آج فتح میرا مقدر ٹھہری ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دربار میں نوبتیں بجوانی شروع کی اور فتح کے نقارے بجنے لگے۔ بس اس مرتبہ ایک وقت پر اذان شروع ہوئی ہے، بس جیسے ہی اذان شروع ہوئی ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اپنی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا اور کہا ہے یزید اپنی فتح کے نشے میں اس قدر چور نہ ہو کہ اس وقت یہ جو اذان ہو رہی ہے اس میں تیرے آب و جد کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے آباء و اجداد کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور بس اس وقت میری بی بی زینب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ بیان کیا کہ جس خطبے کو ہم خطبہ دربار شام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بی بی زینب نے جب وہ خطبہ دینا شروع کیا تو دربار میں ایک صحابی موجود تھے جن کا تعلق حضرت علی کے دور سے تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ جب وہ خطبہ سنا تو ایک مرتبہ چونک کر پوچھا کیا علی خطاب فرما رہے ہیں؟ تو علی بیٹی اس وقت بالکل اپنے باپ کے لہجے میں بول رہی تھی اور انہوں نے وہ یادگار خطبہ شام دیا کہ جس کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی عظمت کا تذکرہ کیا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے اور اسلاف کے کارناموں کو بیان کیا اور کہا کہ اس وقت فتح بے شک ظاہری طور پر تیری ہے لیکن ہمارے کٹے ہوئے سر نیزوں پر چڑھ کر بھی سر بلند ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ میرے بھائی کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند ہو کر بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ زندہ معجزہ دیکھ کر تمام تر لوگ حیران ہو رہے تھے۔ میری بیوی نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ کیا اور بے شک آپ کا امتحان اس قدر کڑا تھا کہ ہر لمحے پر آپ اپنے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بھائی عباس کو پکارتی نہیں، اور اس طرح آپ نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر آپ نے اپنی نسل قربان کر دی اور اپنے فرزند اون و محمد کی قربانی دے کر آپ نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دی، اپنے بھتیجوں کے لیے قربانی دی اور اپنی گود کے پالوں اون و محمد کو قربان کر دیا۔ تو بی بی زینب علیہ السلام کا کردار ہمیں اس طرح کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں کسی مشکل وقت سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں حق بات کا سامنا کرنا چاہیے، ہمیں حق کا سامنا کرنا چاہیے اور باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں چاہیے۔ وَنَحْمِدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ۔ سدا رہے گا حسین کا غم،